في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظیم. مسلمان دینی بھائیوں، اللہ کے فضل اور کرم سے آپ حضرات کے اس علاقے میں پہلی مرتبہ حاضری کی سعادت مجھے حاصل ہوئی، دین کی نسبت پر، کہ اللہ کے دین کی کچھ باتیں میں آپ کو سناؤں. ہمارے عزیز محترم و مکرم مولانا قاری مفتی ہارون فضل صاحب زید مجدہم نے دعوت دی، تو ابھی 2-4 روز پہلے میں نے ان سے مذاکرہ کیا کہ کیا عنوان رکھا جائے آپ کے علاقے میں. تو مجھے کہنے لگے کہ سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کچھ حالات سنائے جائے. میں نے کہا کہ ان کے حالات دیکھنے تو میں آ رہا ہوں اس علاقے میں. کہا نہیں، بتلائیے. تو ان کی توجہ سے بدھ کے دن میں نے حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مستند سوانح دیکھی، اور اللہ کے فضل سے اس کا اکثر حصہ دیکھ ڈالا. تو میں اس میں سے کچھ واقعات آپ کو سناتا ہوں، اور خاص طور پر ان کی دینداری، تقوی، دینی معاشرت، دینی معاملات، دینی اخلاق کے واقعات میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اس لیے کہ ان کی سیاسی زندگی، حکومت والی زندگی، اس کی تو بہت ساری باتیں آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے. سب سے پہلے میں آپ کو شروع میں یہ عرض کروں، حیدر علی کے بیٹے فاطمۃ الزہرا کے لاڈلے، ان کی والدہ کا نام فاطمہ ہے، فتح علی خان جن کو سلطان ٹیپو شہید کہتے ہیں،
یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بلکہ حضرت مولانا شیخ الاسلام سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے دور کے کتب تھے، انہوں نے لکھا ہے اپنے مکتوبات میں کہ سلطان ٹیپو شہید فتح علی خان اپنے زمانے کے کتب کے امام تھے، اتنا اونچا ان کا دینی مقام تھا۔ آج دنیا میں یہ چیز کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایک آدمی ایک طرف اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ ہو، دوسری طرف بہت بڑے سائنٹسٹ ہو، تیسری طرف بہت ساری انہوں نے دنیا میں ایجادات کی ہو، تو ایک اتنی ساری ان کی سیاسی اور نئی نئی ایجادات کے ساتھ دوسری طرف اللہ کا ولی ہونا، یہ بہت بڑے کمال اور بزرگی کی بات ہے۔ آج کسی مسلمان کو ایک چھوٹا سا عہدہ ملتا ہے تو دوسری طرف اس کی دینداری روانہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی سیاسی منصب مل جائے، پنچایت میں معمولی سا راج مل جائے تو دوسری طرف اس کے اخلاق کا، عدل و انصاف کا، مخلوق کے ساتھ رواداری کا جنازہ نکل جاتا ہے، اور کیسے لوگوں کا مال لوٹوں، لوگوں کا مال ہڑپ کر جاؤں، اسی کے چکر میں وہ انسان لگا رہتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، عدل و انصاف قائم کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اپنی عبادتوں کے ذریعے اپنے خالق کو بھی راضی کر رہے ہیں۔ خالق اللہ کو راضی کرنا، دوسری طرف مخلوق کی خدمت کرنا، یہ چیز حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ آپ بہت بڑے متقی بھی ہیں، بہت بڑے صالح، معمولات کے پابند، بڑے نیک آدمی گزرے ہیں، اور کہاوتیں بوڑھے لوگ کہا کرتے ہیں کہ بچے کی پہچان ماں کی گود سے ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اماں نے جس صندوق میں رکھ کر کے چھوڑا تھا پانی میں، وہ صندوق جب دریائے نیل میں بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب پہنچا، اور فرعون کی بیٹیوں نے اور خادماؤں نے وہ صندوق اٹھایا، اور آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اور فرعون جو بادشاہ تھا، دونوں اپنے چمن میں، باغ میں بیٹھے ہوئے تھے جو دریا کے کنارے کے اوپر تھا۔ تو جیسے وہ صندوق کھولا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بالکل بچے تھے چند دنوں کے، لیکن آپ کا نورانی چہرہ اور چہرے کے اوپر برکتیں اور معصومیت دیکھ کر کے فوراً آسیہ بولی، اور وہ بات اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی، قرۃ عین لی ولک، اے فرعون اس بچے کو قتل مت کرنا، اس لیے کہ اس زمانے میں بنی اسرائیل میں جتنے بچے ہوتے تھے سب کو قتل کر دیا جاتا تھا، کئی سے ایک بچے کو قتل مت کرنا، اس لیے کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ نے قدرتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر محبوبیت ڈال دی تھی، پیار ڈال دیا تھا، جو دیکھے وہ ان سے محبت اور پیار کرے۔
تو فوراً آسیہ اس بچے سے پیار کرنے لگی. اور یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ ہمیشہ اچھی بات بولا کرو. کبھی ایک بے ادبی کا جملہ انسان کو بہت دور تک محرومی میں پہنچا دیتا ہے. آسیہ بول رہی ہے کہ فرعون یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرنا. تو فرعون اس وقت کہتا ہے کہ آسیہ یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے. یہ بے ادبی کا جملہ فرعون بولا. مفسرین لکھتے ہیں اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث کا جملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر فرعون اس وقت کہہ دیتا، اپنی بیوی کا دل خوش کرنے ہی پہ بول دیتا کہ یہ میری آنکھ کی بھی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرعون کو بھی ایمان عطا فرما دیتے. لیکن اس نے ایک بے ادبی کی، گستاخی کی. کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی معمولی گستاخی اور بے ادبی انسان کو محرومی میں دور تک پہنچا دیتی ہے. اس کا یہ جملہ کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھ کی ٹھنڈک نہیں ہے. فرعون ایمان سے محروم رہا اور آسیہ کو ایمان کی دولت ملی، بلکہ ایسی دولت نصیب ہوئی کہ جنت میں جانے کے بعد آسیہ کا نکاح حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والا ہے. سلطان فتح علی خان ٹیپو شہید 6-7 سال کی عمر ہوگی، کھیل رہے تھے تو کسی فقیر کی نظر ان پر پڑی. کوئی اللہ کا ولی تھا، درویش تھا، فقیر تھا. اس نے ان کا نورانی چہرہ دیکھا اور کہا کہ بیٹے ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ اللہ تم کو یہ پوری حکومت کا بادشاہ بنائیں گے. یہ 6-7 سال کی عمر میں ایک اللہ کے ولی نے یہ جملہ کہا تھا. اسی کو حدیث میں فرمایا اتقوا بفراست المؤمن، ایمان والے کی سمجھ سے ڈرو. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں. اللہ والے اللہ کے نور سے دیکھا کرتے ہیں. تو اس ولی نے پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر کے اتنا بڑا بادشاہ بننے والا ہے. تو 6-7 سال کی عمر ہے اور وہ اللہ کے ولی درویش فقیر کہہ رہے ہیں کہ یہ بچہ بیٹا تو بڑا ہو کر بڑا بادشاہ بنے گا. تو پھر کیا کہا کہ بیٹا جس دن تم پوری حکومت کے بادشاہ بن جاؤ اس دن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک مسجد تعمیر کروانا. کیسے جذبات تھے اس زمانے کے لوگوں کے کہ ایک مسجد تعمیر کروانے کی نیت کروا رہے ہیں. اور آج لوگ اپنے بچوں سے کیا نیتیں کرواتے ہیں؟ بیٹا بڑا ہو کر کے بڑا کرکٹر بننا، بڑا کھلاڑی بننا، اور جو ہے اسپورٹس میں کاروبار میں اچھا نام کمائے ایسا بننا. اپنے بچوں سے کیسی نیت کروانی وہ بھی سیکھ لو اس واقعے سے کہ بیٹا اللہ تم کو حکومت دے، تم بادشاہ بنو تو ایک شاندار اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کروانا. اور حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ 31 سال کی عمر میں 31 سال کی عمر اس پوری سلطنت خداداد میسور کے وہ بادشاہ بنائے گئے. صرف 31 سال کی عمر میں 1750 عیسوی میں آپ کی ولادت ہے اور 1782-81 میں آپ کو حکومت کے اوپر بٹھا دیا گیا. جب حکومت ملی تو انہوں نے اس درویش کی، اس فقیر کی، اللہ والے کی بات پوری کی اور ایک شاندار یادگار مسجد بنائی جس کو مسجد اعلیٰ کہا جاتا ہے. اور یہ اعلیٰ نام مسجد اقصیٰ کے وزن پر رکھا انہوں نے کہ وہاں فلسطین میں مسلمانوں کا پہلا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے.
تو اسی کے وزن کے اوپر مسجد اعلیٰ انہوں نے یہ نام رکھوایا ہے۔ اور عجیب بات میں آپ کو بتلاؤں، سلطان ٹیپو کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے۔ اس مسجد کا جب افتتاح ہوا 1790 عیسوی میں، یعنی اوپننگ ہوا، افتتاح ہوا، تو عید کا دن تھا، عید الفطر کے دن افتتاح کیا۔ جب پہلی نماز پڑھانے کا موقع آیا تو مجمع میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اللہ والے اور بڑے بڑے صالح اور صوفی لوگ موجود تھے۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا دینی جذبہ دیکھو، اعلان یہ کیا کہ اس مسجد میں پہلی نماز وہ انسان پڑھائے گا جس کی بالغ ہونے کے بعد ایک نماز بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ کتنی بڑی شرط لگائی، جس انسان کو یقین ہو کہ بالغ ہونے کے بعد میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے، وہ امام آگے آ کر کے پہلی نماز پڑھاوے۔ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا، کسی کو اپنی ذات پر یقین نہیں کہ میں نے بالغ ہونے کے بعد ایک نماز بھی جو ہے قضا نہیں کی۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھ رہا ہے تو حضرت سلطان ٹیپو شہید خود آگے بڑھے اور کہا، آج اللہ نے میرا راز لوگوں کے سامنے کھول دیا، الحمدللہ میں اللہ کا وہ بندہ ہوں کہ بالغ ہونے کے بعد میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوگی۔ صاحب ترتیب تھے۔ آج تو ہمارے مسلمانوں میں جو رئیس گھرانوں کے بچے ہوتے، جن کو ہم مالدار کہتے، ملینر کہتے، ان گھرانوں کے بچوں کا کیا آوارگی کا حال ہے۔ جمعہ کو مسجد میں آ جائے تو غنیمت، اور یہ ہے کہ ان کے ابا حیدر علی، وہ بھی فوج کے بڑے کمانڈر، اور وہ خود بھی بعد میں بادشاہ بنے، ایک بادشاہ کا بیٹا ہو کر کے دینداری کا حال یہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد ایک نماز بھی ان کی قضا نہیں ہوئی۔ اور سلطان ٹیپو نے خود آ کر کے پہلی نماز افتتاح کی پڑھائی۔ تواضع کا حال کیا بتلاؤں میں آپ کو۔ اس زمانے میں چونکہ پورے ملک میں الگ الگ جگہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں، وہاں دلی میں مغل سلطنت کا مرکز تھا، دوسری جگہوں پر بھی، تو حکومتوں میں ایک رواج تھا کہ جب بادشاہ سلامت مسجد میں آوے تو لوگ صف لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی استقبال میں ویلکم کرنے کے لیے صف میں لوگ کھڑے رہتے۔ جیسے کہ آج کل کوئی بڑا منسٹر آ جائے تو بیچارے پولیس والوں کی خیر نہیں رہتی، ان کو رات دن کھڑے پیر ان کی سیکیورٹی میں اور ان کے استقبال میں کھڑے رہنا پڑتا ہے۔ تو اس زمانے میں لوگ قطار لگا کے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ ایسے اللہ کے ولی تھے کہ انہوں نے اس غلط رواج کو ختم کیا، اور اتنے متواضع آدمی تھے کہ جب مسجد اعلیٰ بنی تو شمال کی جانب کے اندر ایک چھوٹا دروازہ الگ سے لگوایا، اور اس لیے دروازہ لگوایا کہ لوگ جو کھڑے رہیں گے مین گیٹ پر کھڑے رہیں گے، میں دوسرے دروازے سے چپکی سے مسجد میں آ جایا کروں گا تاکہ کسی کو میرے آنے کی خبر بھی نہ ہو۔ اتنی تواضع، یہ سلسلہ ہی بند کروا دیا۔ چپکے سے دوسرے دروازے سے مسجد میں آ جاتے اور باجماعت نماز کو ادا کرنے کا اہتمام کرتے تھے۔ اتنی اونچی درجے کی اللہ تعالیٰ نے ان کو تواضع کی صفت عطا فرمائی تھی۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جو مومن اپنے آپ کو متواضع بناتا ہے، نیچا بناتا ہے، اللہ اس کو عزت کا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں موجود ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اس کو عزت کا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا بناؤ،
اپنے آپ کو بہت بڑا مت سمجھو، اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ عجیب دینداری تھی، آج کے نوجوانوں کے لیے بڑی سبق کی بات ہے۔ ان کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی کہ چہرے پر داڑھی نہیں ہے، تو یہ داڑھی جو نہیں ہے قدرتی طور پر ان کے بال ہی نہیں تھے، یہ نہیں کہ وہ داڑھی منڈواتے تھے۔ ان کے سیرت نگاروں نے بہت تحقیق سے یہ بات لکھی ہے کہ قدرتی طور پر حضرت سلطان ٹیپو شہید کے چہرے پر بال ہی نہیں تھے، وہ داڑھی منڈواتے نہیں تھے۔ اور اللہ کا ولی کیسے داڑھی منڈوا سکتا ہے؟ اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے چہرے پر بالکل داڑھی نہیں، قدرتی طور پر، اور اتنے حیا اور شرم والے تھے کہ پورا بدن ڈھک جاوے ایسے کپڑے پہنا کرتے تھے۔ صرف یہ دونوں ہاتھ کے پہنچے اور چہرہ ان کا نظر آتا تھا، اس کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ ان کا کھلا ہوا نہیں رہتا تھا۔ اور آج تو ہمارے اندر فیشن کے ایسے ایسے کپڑے عام ہونے لگے کہ ایک آستی کوہنیاں کھلی ہوئی رہتی ہے، اور کھیل کود وغیرہ کے موقع پر ایسے کپڑے پہنتے ہیں کہ گھٹنے بھی کھلے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ بے حیائی والے لباس، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید بہت حیا شرم والے، پورا بدن مکمل بدن ان کا چھپا ہوا رہتا تھا۔ آپ ان کی تصویر بھی دیکھ لیں تو صرف یہ ہاتھ کھلا ہوا ملے گا، چہرہ کھلا ہوا ملے گا۔ اور امامہ باندھنے کی سنت پوری زندگی اس پر عمل کیا، ہمیشہ سنت طریقے سے انہوں نے امامہ باندھنے کا اہتمام کیا۔ اور جب حکومت ملی تو اس وقت کا منظر سیرت نگاروں نے عجیب و غریب لکھا ہے۔ آج تو دنیا میں کسی کو حکومت ملتی ہے، الیکشن میں جیت گئے، چاہے چھوٹے سے الیکشن میں، تو کیسی ریلیاں اور جلوس نکالی جاتی ہے، پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، اور اس کے اندر رنگ اڑایا جاتا ہے، شراب کی ایل پیل ہوتی ہے۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ 31 سال کی عمر میں جب حکومت ملی تو سب سے پہلے اپنی والدہ کے پاس گئے، فاطمہ زہرا کے پاس گئے، اور ماں کو جا کر کے دعا کی درخواست کی، ماں تیرے بیٹے کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے، بیٹے کے لیے تو دعا کر دے۔ آج تو اولاد کو کوئی اونچا مرتبہ ملتا ہے اور بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں تو ان کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں، ان کو ایسے لوگ ڈال کر کے رکھتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے حکم دیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، تمہارے ماں باپ دونوں کے دونوں یا کوئی ایک تمہاری نظروں کے سامنے بوڑھاپے کو پہنچ جاوے اور اپنی بوڑھاپے کی عمر کی وجہ سے تم کو ڈانٹ دے، کچھ کہہ دے، تو جواب میں اف بھی مت کہو، خوشی خوشی ان کی بات سن لو۔ خدا نے حکم دیا، ایک طرف اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور فوراً ماں باپ کی فرما برداری کا حکم عطا فرمایا۔ اور اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں، نوجوانوں سن لو، کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا ملتی ہے۔ ایک، کسی پر ظلم کرو گے تو مرنے سے پہلے دنیا میں اس کی سزا شروع ہو جائے گی، اور دوسرا، اگر ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کو ستایا اور پریشان کیا تو موت سے پہلے دنیا میں اس کی سزا شروع ہو جاتی ہے۔ تو فتح علی خان ٹیپو شہید ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، دعا کروائی، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے اللہ کے سامنے دعا کی، اے اللہ پورے ملک کی ذمہ داری آپ نے مجھے حوالے کی ہے، اے اللہ آپ میری مدد اور نصرت فرمائیے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ آج مسلمان صلاۃ الحاجہ بھول گیا ہے،
نماز پڑھ کے دعا مانگنا بھول گیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے ایمان والو صبر کرو، نماز پڑھو، اللہ کی مدد مانگنے والے بنو. ہر فرض نماز کے بعد مومن کی ایک دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، حدیث میں موجود ہے. ہر فرض نماز کے بعد ہر ایمان والے کی ایک دعا اللہ قبول فرماتے ہیں. نمازیں پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ حالات کو درست کر دیں گے. صحابہ کے سامنے کوئی بھی پریشانی آتی تھی فوراً 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھتے تھے اور پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. آج ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اس سلسلے کو ختم کر دیا. تو سلطان ٹیپو کے حالات میں ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں، زندگی میں حالات آتے رہتے ہیں، اللہ ہم سب کو عافیت میں رکھے. جب بھی کوئی حالات آوے وضو کرو، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھو اور دعا مانگو، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے. حضور نے دعا بھی بتلائی باقاعدہ حاجت کی جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا ضرا الا کشفتہ ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرہ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. یہ دعا حدیث میں آئی ہے. یہ دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکل کو انشاءاللہ دور فرما دیں گے. اس کو یہاں بھی شاید مصلی ہی کہتے ہیں نا. تو میں کہا کرتا ہوں بھائیوں کہ سلطان ٹیپو شہید نے دنیا کو میسائل دیا اور آج دنیا کو بھی میسائل کے اوپر بہت فخر ہے. خود امریکہ والوں نے جو رپورٹ شائع کی، آپ گوگل پر سرچ کر لو کہ میسائل بنانے والوں میں یہ میسائل کی ٹیکنالوجی دنیا کو کس نے دی، خود امریکہ والوں نے لکھا ہے کہ سلطان ٹیپو شہید اس کے بانی ہیں میسائل کے. لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ مسلمانوں اس زمانے میں آپ میسائل نہیں مسلح والے بن جاؤ، اللہ اس کی برکت سے سارے مسائل کو حل فرما دیں گے. ہمیں مسلح والا بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو مسلح والا بنایا. وہ رات کو اللہ کے سامنے روتے تھے اور دن میں مسئلے حل کروا لیا کرتے تھے. سلطان کے پاس دونوں طاقت تھی، مسلح والی بھی تھی، میسائل والی بھی تھی. یہ ان کی کامیابی کا راز تھا. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک دربار سجایا، سب سے پہلا دربار کل حکومت پر آنے کے بعد، اور اس دربار کے اندر سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کروائی. لکھا ہے ان کے سیرت نگاروں نے کہ جب قرآن کی تلاوت کی گئی اور قاری صاحب قرآن کی آیت پر پہنچے لا یستوی اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جب اس آیت پر پہنچے تو سلطان ٹیپو شہید زار و قطار رونے لگے. اس آیت کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے. جب اس آیت پر قاری صاحب پہنچے تو زار و قطار رونے لگے. ایسا دل اللہ نے ان کو عطا فرمایا تھا. ایک مومن کی شان ایسی ہوا کرتی ہے کہ قرآن سنے تو رونا آوے. مومن کی شان قرآن میں بیان کی گئی کہ قرآن سنتے وقت پر آنکھ میں آنسو آ جانا چاہیے، رونا چاہیے. اور اس کے بعد کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی ان کے دربار میں تھے، ان کے ذریعے سے انہوں نے سلطنت کا تاج پہنا اللہ کے ولی کے ہاتھ سے.
بزرگوں کے ہاتھ سے. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہاتھ سے جو چیز ہوتی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. اور یہ چیز ہم کو قرآن میں اللہ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہو. تاج پہنا کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ سے. اور آج کے زمانے میں بہت ضرورت ہے کہ ہم کسی اللہ کے ولی کے ہاتھ پر بیعت ہو جاوے اور بیعت ہو کر کے اپنے دل کی صفائی کرواوے. اس کی بہت ضرورت ہے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، اور ہم نے قرآن کی آیت سے خود استدلال کیا ہے کہ جو آدمی کسی اللہ والے کے ساتھ رہتا ہے، ان کے ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو ایمان پر موت عطا فرماتے ہیں. وہ جادوگروں کا واقعہ قرآن میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آئے تھے، ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کا اکرام کیا، تھوڑا سا اکرام. حالانکہ وہ تو سرکاری لوگ تھے، حکومت کے آدمی تھے، موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا موسیٰ علیہ السلام کو؟ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. موسیٰ آپ جادو دکھاؤ یا ہم پہلے دکھاویں. کتنا چھوٹا سا ادب کہ آپ دکھاؤ یا ہم دکھاویں. وہ کہہ سکتے تھے کہ موسیٰ تم دکھاؤ یا ہم دکھاویں، نہیں، ادب کیا موسیٰ علیہ السلام کا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی ادب کی برکت سے جادوگروں کو اسی میدان میں ایمان عطا فرمایا اور سجدے میں دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا دیدار کروایا. اللہ والوں کی عزت اور اکرام پر اللہ اتنا نوازتے ہیں. مسلمانوں، آج کے زمانے میں اس کی بڑی سخت ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی طرف دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس طرح ان کی سلطنت کا آغاز ہوا. ایک اللہ کے ولی سے انہوں نے تاج پہنا تھا، اور قریب میں جو گلبرگہ میں ایک بڑے اللہ کے ولی سوئے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں. تو سلطان ٹیپو شہید کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو خوب پڑھا کرتے تھے، رات کو بھی اس کا مطالعہ کیا کرتے تھے. تو اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، ان کی مجلس میں رہنا اور ان کی کتابوں کو پڑھنا، یہ انسان کے ایمان کو تازگی بخشنے والی چیز ہے. اور آپ نے اپنی زندگی کے اندر معاملات کی صفائی میں بھی بہت آگے تھے. آج تو ہم معاملات میں مسلمان بہت پیچھے جا رہے ہیں. ایک واقعہ میں آپ کو عرض کروں، حیران رہ جاؤ گے. سلطان کے کسی صاحبزادے نے ایک کسان کے کھیت میں سے سبزی لے لی. کسان کی اجازت نہیں لی، ایسے ہی سبزی لے لی. تو بادشاہ کو جب پتہ چلا تو فوراً بلا کر اپنے بیٹے کو سخت سزا دی. آج کون یہ ہمت کر سکتا ہے؟ آج تو سرکار پر آئیں گے تو ایم پی صاحب ہے، ایم ایل اے صاحب ہے، منسٹر صاحب ہے، وہ تو ہے ہی خود شتور بے مہار. ان کی اولاد اور اولاد کی اولاد بھی سب شتور بے مہار بن جاتی ہے، آزاد بن جاتی ہے. سلطان کے بیٹے نے ایک کسان کے کھیت میں سے بغیر اجازت کے سبزی لی. تو بادشاہ کو پتہ چلا تو بلا کر سخت سزا دی کہ دوسرے کا مال بغیر اجازت کے نہیں لے سکتے. اللہ ہم مسلمانوں کو یہ جذبہ عطا فرمائے. اس کو معاملات کی صفائی کہتے ہیں، جس کی آج کے زمانے میں بڑی سخت ضرورت ہے. اور میں آپ کو بتلاؤں ان کے حالات میں کہ وطن میں میسور میں ہو یا جنگ کے لیے دور دراز سفر میں نکلے ہو، روزانہ فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے ہیں. ہے آج کوئی مسلمان ایسا کہ روزانہ صبح میں 1 گھنٹہ قرآن کی تلاوت کرے؟ یہ تو بادشاہ ہے، پوری حکومت سنبھال رہے ہیں، کا پوری زندگی پوری پابندی سے سفر میں ہو کہ وطن میں ہو، فجر کی نماز کے بعد پورا 1 گھنٹہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے.
کیسی عجیب تلاوت کی فکر. اسی لیے میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ بھائی روزانہ 1 گھنٹہ نہیں تو صبح میں سورہ یاسین تو کم سے کم پڑھ لو. نیت کرو آج سے کہ روزانہ صبح میں 1 مرتبہ سورہ یاسین ضرور پڑھیں گے. مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، جو آدمی صبح میں سورہ یاسین شریف پڑھ لے وے تو پورے دن بھر میں اللہ اس کے کام بنا دیں گے، آسان کر دیں گے. آج ہم شکایت کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں، ہمارے کام الجھ رہتے ہیں، بنتے نہیں ہیں. صبح میں یاسین پڑھ لو، اللہ یاسین کی برکت سے انشاءاللہ دن بھر کے ہمارے تمام کام کو آسان کر دیں گے. اور ایک بات خاص کہ وہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. نماز میں ہو، مسجد میں ہو، محل میں ہو، جہاد میں ہو، دشمن کے مقابلے میں ہو، ہر جگہ باوضو رہا کرتے تھے. آج تو مسلمانوں کو گشت میں جا کر گئے، چلیے ذرا مسجد میں، تو فوراً کیا عذر کرتے ہیں؟ شیطانی عذر. کپڑے خراب ہے، بدن خراب ہے، بعد میں مسجد میں آ جاؤں گا. ان کو کہو اگر اس حالت میں موت کا فرشتہ روح قبض کرنے آیا تو اس کو بھی کہو گے کہ ابھی میں ناپاک ہوں، بعد میں میری روح لینے کے لیے آنا. مسلمانوں پاک صاف رہو. ہمارا دین ہم کو پاک صاف رہنے کی تعلیم دیتا ہے. حضرت سلطان ٹیپو شہید ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے. اور ان کی ایک سنت بڑی عجیب و غریب ان کی سیرت میں گزری. اس سے پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور کی پاک بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہوتی ہے. ان کو کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر جب سونے کے لیے آتے تھے تو حضور کا بستر مبارک کیا ہوتا تھا؟ سنو مسلمانوں، اپنے نبی کا بستر مبارک. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین فرماتی ہے جو ٹاٹ ہوتا ہے، ٹاٹ تو سمجھتے نہیں اس علاقے میں لوگ، جو ٹاٹ ہوتا ہے کا ایک ٹاٹ ہمارے پاس گھر میں تھا، اسی کو ہم دن میں بچھاتے تھے اور رات کو اس کو ڈبل کر کے، دوہرا کر کے حضور کو سونے کے لیے بچھا دیتے تھے. وہی ٹاٹ رات میں دوہرا کر کے حضور کے لیے بچھا دیا جاتا تھا. ایک دن حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ یہ ٹاٹ ڈبل ہو جائے گا تو کیا آرام ملتا ہوگا حضور کو. انہوں نے اس کو 4 گنا کیا. 4 گنا کا مطلب کیا کہ یہ ایک ہی وہ ٹاٹ، لیکن یہ ہوا ڈبل. پھر اسی کو یوں کر دو تو 4 گنا، یوں اس کو ایک ہی ٹاٹ کو 4 گنا کر دیا اور حضور کے لیے بچھا دیا. صبح میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت حفصہ کو، آج رات میرے لیے تم نے کیا بچھایا تھا؟ تو حضرت حفصہ کہنے لگی وہی ٹاٹ تھا لیکن اس کو ہم نے 4 گنا کر کے بچھایا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفصہ اب آئندہ کل سے روزانہ کی طرح جیسے بچھاتے تھے دوہرا ڈبل کر کے ایسا ہی بچھانا. آج تم نے وہ ٹاٹ 4 گنا کر کے بچھایا تو میری تہجد کی نماز میں رکاوٹ آ گئی. تہجد میں رکاوٹ آ گئی. شراح نے اس جملے کے دونوں مطلب لکھے، یا تو اس دن تہجد قضا ہو گئی یا روزانہ اٹھنے کی جو عادت تھی اس میں دیر سے اٹھے. یہ اللہ کے نبی کا بستر تھا، ٹاٹ پر سویا کرتے تھے. مسلمانوں آج جو ہم کو تہجد کی توفیق نصیب نہیں ہو رہی ہے اس کی ایک وجہ نرم نرم بستر بھی ہے. یہ نرم نرم بستروں نے ہماری تہجد کی نماز کو قضا کروایا، بلکہ اب تو اتنے نرم بستر ہے کہ فجر قضا ہونے لگی ہم لوگوں. پھر حضرت سلطان کے حالات میں لکھا ہے کہ 1792 عیسوی سے لے کر شہید ہوئے 1799 میں، یہ پورا زمانہ سلطان اتنے بڑے بادشاہ ہونے کے باوجود ہمیشہ چٹائی پر سوتے رہے. چٹائی پر سوئے. ایک بادشاہ ہو کر 1792 سے 1799 تک چٹائی پر روزانہ رات کو سوتے رہے. اندازہ لگاؤ کتنے اعلیٰ درجے کے متقی اور اعلیٰ درجے کا ان کا معاملہ ہوگا. آپ کے ملفوظات میں سے ایک عجیب ملفوظ سناؤں کہ لوگ گناہ تو ہنس ہنس کے کرتے ہیں. آج معاملہ یہی ہے، گناہ لوگ ہنس ہنس کے کرتے ہیں لیکن اس کی سزا رو رو کے بھگتنی پڑتی ہے.
اس کی سزا رو رو کے بھگتنی پڑتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تم ہنسو کم اور رو زیادہ۔ آج لوگ مزے میں گناہ کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اور اس پر جب خدا کی طرف سے عذاب آتا ہے تو رونا پڑتا ہے۔ اسی لیے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم گناہ کر کے دیکھو، اللہ تمہاری دنیا کو جہنم بنا دیں گے۔ گناہ کر کے دیکھو، اللہ تمہاری دنیا کو جہنم بنا دیں گے۔ آج زندگیوں میں بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، نیند نہیں آتی، یہ ہمارے گناہوں کی نعوذ باللہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ دھارواڑ جو ایک جگہ کا نام ہے، وہاں مقابلے کے لیے حضرت سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پہنچے تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا، جہاد میں رمضان میں، اس کے باوجود بھی پورے روزے رکھے۔ سفر میں، جہاد میں حضرت سلطان شہید نے روزے رکھے اور عید بھی اللہ کے راستے کے اندر منائی۔ ایسی بھی دعا کرتی ہے اللہ کے راستے کی۔ وہاں دھارواڑ کے اندر ایک عجیب واقعہ پیش آیا جو میں آپ کی خدمت میں سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک صحابی رسول کا واقعہ سناؤں کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مصر کو فتح کیا تو ہوا یہ کہ مصر میں جو نائل ریور ہے، دریائے نیل، وہ دنیا کی سب سے بڑی دریا وہ سمجھی جاتی ہے، سب سے بڑا دریا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی حدیث میں فرمایا وہ جنت کی ندی ہے۔ نیل یہ جنتی دریا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو جب مصر فتح ہوا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر، تو دریائے نیل کا معاملہ یہ تھا کہ وہ سال میں ایک مرتبہ سوکھ جاتی تھی، اور جب سوکھ جاتی تھی پانی بہنا بند ہو جاتا تھا تو لوگ ایک نوجوان لڑکی کو لے جاتے، خوبصورت، اور اس کے پورے بدن پر سونے کے ہار پہناتے، اور پھر اس کو وہ سوکھی ہوئی دریا میں لے جا کر زندہ ذبح کرتے تھے۔ تب جا کر کے اس دریا میں پانی آتا تھا، کوئی شیطانی شرارت تھی۔ تو جب مصر فتح ہوا تو فاتح مصر سیدنا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگ ان کے پاس آئے کہ حضرت اب آپ گورنر ہو مصر کے، ایک لڑکی چڑھانی پڑے گی، بھینٹ چڑھانی پڑے گی تو پانی آئے گا۔ حضرت عمرو بن عاص کہنے لگے ایسے رسم و رواج میں ہم مسلمان نہیں مانتے، تو پانی نہیں آئے گا تو مصر میں کاشت نہیں ہوگی، یہ کھیتی سوکھ جائے گی، لوگ بھوکے مریں گے، کا کچھ بھی ہو ہم جوان لڑکی کو ندیوں کے نام پہ نہیں چڑھایا کرتے، کا کچھ حل کرو۔ تو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجا مدینہ منورہ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے جواب میں ایک چھوٹی سی پرچی بھیجی اور یوں ارشاد فرمایا کہ یہ پرچی وہ سوکھا ہوا جو دریائے نیل ہے اس میں ڈال دینا، بس اتنا کر دینا۔ اس پرچی میں کیا لکھا ہوا تھا؟ ایک مرد مومن کی باتیں کیسی ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے دریائے نیل کو خط لکھا، یَالنِّیلُ إِن كُنْتِ تَجْرِی بِأَمْرِکَ فَلَا ضَرُورَةَ لَنَا وَإِن كُنْتِ تَجْرِی بِأَمْرِ اللَّهِ فَاجْرِ الْآنَ۔ اے دریائے نیل، اگر تو تیری مرضی سے چلتی اور بہتی ہے ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتی ہے تو اسی وقت تو بہنا شروع ہو جا۔ وہ پرچی چھوٹی سی حضرت عمرو بن عاص نے وہ سوکھے دریا میں لے جا کر کے ڈال دی۔ شام کے وقت ڈالی، صبح کے وقت مصر کی عوام دریا کے کنارے پر دیکھنے کے لیے گئی تو 18 ہاتھ پانی آ چکا تھا، اور ایسا پانی آیا کہ آج اس واقعے کے 1400 سال ہونے آئے، مصر میں دریائے نیل کا پانی نہیں سوکھا۔ ایسا پانی اس میں آ گیا جو ہر سال سوکھ جاتا تھا۔ حضرت سلطان ٹیپو شہید کی زندگی میں ایسا ایک عجیب واقعہ ان کے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب دھارواڑ کے علاقے میں دشمنوں سے جہاد کے لیے گئے تو ایک دریا اس علاقے کا تنگ بھدرا نام کا، تو وہاں پر
بہت طوفان تھا پانی کے اندر، اور ایسا طوفان تھا کہ سامنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے جانے میں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ تو حضرت سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے کے اوپر بیٹھ گئے اور اللہ کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، تیرے دین کے دشمنوں سے مقابلے کے لیے جا رہا ہوں اور یہ دریا کا پانی بیچ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اے اللہ اس پانی کے سیلاب کو، اس کے طغیانی کو، اس کے طوفان کو ٹھنڈا کر دیجئے۔ دریا کے کنارے پر بیٹھ کر اللہ سے دعا مانگی، اور دعا مکمل ہونے کے بعد آپ نے اپنے سپاہیوں کو کہا کہ توپ میں سے دریا میں گولے برساؤ۔ 21 گولے مارے گئے اور فوراً دریا کا پانی نیچا ہو گیا اور بہت آسانی سے راستہ بن گیا، اور پار جا کر کے دشمنوں سے زوردار مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کو فتح عطا فرمائی۔ ایسے صاحب کرامت اللہ کے ولی تھے۔ بس ایک آخری جملہ کہہ کر کے اس وقت کی مجلس کو مکمل کرتا ہوں، باقی ان کی معاشرت اور دوسرے اخلاقی پہلو کے واقعات انشاءاللہ دوسری مجلس کے اندر عرض کریں گے۔ ایک بات کہ جو ان کی شہادت ہوئی، تو یہ شہادت کوئی معمولی چیز نہیں، آپ لوگوں کو معلوم نہ ہو تو بتلا دوں، حضرت سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ قریشی النسل تھے، قریشی تھے، مکہ کے رہنے والے تھے۔ اصلاً ان کے آبا و اجداد مکۃ المکرمہ سے افغانستان ہوتے ہوئے بھارت میں آ کر کے آباد ہوئے تھے۔ شہادت سے چند دن پہلے ایک دن رات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی۔ حضور کی زیارت نصیب ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ حدیث میں آتا ہے، من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حقیقت میں مجھے دیکھا۔ فإن الشیطان لا یتمثل بی، شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ آپ کو اور مجھے خواب میں بار بار حضور کی زیارت عطا فرمائے۔ آپ زیارت کرنا چاہتے ہو؟ کون زیارت کرنا چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ اپنا، ماشاءاللہ رکھ دو ہاتھ۔ ایک عمل بتلاتا ہوں، کرو گے؟ وعدہ کرو، جمعہ کی نماز ہے، کون عمل کرو گے؟ کہو انشاءاللہ۔ جمعہ کی رات میں، یعنی یہ جو رات گزری نا، جمعرات کے بعد جمعہ سے پہلے، جمعرات جمعہ کے بیچ والی رات، جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ اخلاص کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لو۔ 300 مرتبہ جمعہ کی رات میں اخلاص کے ساتھ درود پاک کا معمول بنا لو، اور وضو کے ساتھ پاک بستر پر سو جاؤ۔ انشاءاللہ چند جمعہ کی راتیں گزرے گی اور حضور کی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ میں نے دنیا کے ملکوں میں اللہ کے دین کی برکت سے سفر کرتا ہوں، تو افریقہ کے ایک ملک میں نے یہ فضیلت بیان کی۔ پھر دوسرے سال جانا ہوا تو وہاں کے ایک بڑے مولانا صاحب انتظار میں تھے۔ ایئرپورٹ سے جب میں پہنچا تو کہنے لگے ایک بات آپ کو سنانی ہے، کہ گزشتہ سال آپ یہاں سنا کے گئے تھے اور 300 مرتبہ درود والا معمول، تو یہ صاحب ہے، ایک صاحب کی ملاقات کرا، انہوں نے شروع کیا۔ تو تیسری یا چوتھی جمعہ کی رات تھی، اور خواب میں اسی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ان کو نصیب ہوا کہ حضور نے ہماری مسجد میں آ کے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ اور فضائل درود میں حضرت شیخ نے یہ بات نقل کی ہے کہ ہمارے اکابرین چشتیہ کے یہاں جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں کم سے کم 300 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا چاہیے۔ تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ جمعہ کی رات میں 300 مرتبہ درود پاک کا معمول بنا لو۔ چھوٹا سا درود صلی اللہ علی سیدنا محمد یا وصلی اللہ علی النبی الامی، بہت آسانی سے 300 مرتبہ، اس کی برکت سے اللہ آپ کو زیارت عطا فرمائیں گے۔ تو سلطان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ شہادت سے چند دن پہلے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور حضور نے خوشخبری دی کہ فتح علی چند دنوں میں تم کو اللہ شہادت کا مقام عطا فرمائیں گے۔ یہ حضور کی طرف سے بشارت دی گئی تھی۔
یہ تھے اللہ کے نیک بندے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر کے دکھلایا اور زندگی دینداری اور تقوی کے ساتھ گزاری۔ اللہ ان کی زندگی کے اوصاف اور خوبیوں میں سے کچھ اوصاف ہماری زندگی میں بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ